بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ قرآن مجید میں ہے کہ جب جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ تمہیں کون سا عمل جو ہے وہ جہنم میں لے کر گیا ہے، تو وہ نہایت ہی حسرت و افسوس کے ساتھ کہیں گے، جیسا کہ باری تعالیٰ ہے کہ لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکننا نخوض مع الخائضین وکننا نکذب بیوم الدین حتی اتانا الیقین۔ ترجمہ کہ ہم لوگ دنیا میں نماز نہ پڑھتے تھے، مسکین لوگوں کو کھانا نہ دیتے تھے، بیہودہ فکر کرنے والوں کے ساتھ بیہودہ فکریں کرتے، اور ہم نے انصاف کی دن کو بھی جھٹلا دیا، یہاں تک کہ ہمارے اوپر موت تو آ گئی مگر پھر بھی ہم نے اپنے گناہوں سے توبہ نہ کی۔ تو پیارے دوستو، ہر عاقل و بالغ مرد و عورت پر 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ جو نماز کو فرض نہ مانے وہ کافر ہے، چاہے اس کے نام اور اس کے کام دیگر مسلمانوں والے ہوں۔ فرض تو مانے مگر ادا نہ کرے، وہ مسلمان تو ہے مگر ایک نماز بھی جو ترک کر دے وہ سخت فاسق و گناہگار اور مستحق عذاب نار ہے۔ اللہ عز و جل کی ذات قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ ترجمہ کہ جن لوگوں نے نماز کو ضائع کیا اپنی خواہشات کے پیچھے، ان قریب وہ دوزخ میں غی کا جنگل پائیں گے۔ مذکورہ بالا آیت مقدسہ میں غی کا تذکرہ ہے۔ غی جہنم کی ایک خوفناک وادی کا نام ہے، اس کی گہرائی سب سے زیادہ ہے، اس میں ایک ہولناک کنواں ہے جس کا نام حبحب ہے۔ جب جہنم کی آگ بجھنے پر آتی ہے، اللہ عز و جل کی ذات اس کنویں کو کھول دیتا ہے جس سے وہ دوبارہ آگ بھڑکنے لگتی ہے۔ اور یہ ہولناک کنواں کس کے لیے ہے؟ یہ ہولناک کنواں بے نمازی، شرابی، زانی، سود خور اور ماں باپ کو ایذا دینے والے لوگوں کے لیے ہے۔ تو پیارے دوستو، خوف خدا عز و جل سے لرز اٹھو، گھبرا کر جلدی سے اپنے گناہوں سے توبہ کر لو۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ مذکورہ 12 روایت میں بے نمازی، شرابی، زانی، سود خور والدین کو ایذا دینے والوں کے لیے درس عبرت ہے۔ اس خوفناک آتش کنویں کو سمجھنے کے لیے کبھی کسی دنیاوی گہرے کنویں کے کنارے کھڑے ہو کر اس کی گہرائی میں نظر ڈالیے اور سوچئے کہ اگر اس دنیا کے کنویں میں ہی قید کر دیا جائے تو کیا اس کو ہم برداشت کر سکیں گے؟ ہرگز نہیں۔ تو پھر جہنم کے کنویں کا عذاب ہم لوگ کس طرح سے برداشت کر سکیں گے؟ ناظرین کرام، ایک شخص کی بہن فوت ہو گئی۔ جب اسے دفن کر کے لوٹا تو یاد آیا کہ رقم کی تھیلی قبر میں گر گئی ہے۔ چنانچہ وہ بہن کی قبر پر آیا اور اس کو کھودا تاکہ رقم کی تھیلی جو ہے وہ نکال لوں، تو اس نے دیکھا کہ بہن کی قبر میں سے جو ہیں وہ آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ تو چنانچہ اس نے جوں تو قبر پر مٹی ڈالی، غمگین جو ہے وہ روتا ہوا اپنی ماں کے پاس اور پوچھا کہ پیاری امی جان، میری بہن کے، میری ہمشیرہ کے اعمال کیسے تھے؟ وہ بولی بیٹا تم کیوں پوچھتے ہو؟ تو اس کے بیٹے نے کہا کہ امی جان، میں اپنی بہن کی قبر میں آگ کے شعلے بھڑکتے دیکھ کر آیا ہوں۔ تو یہ سن کر ماں بھی رونے لگی اور کہا کہ افسوس، صد افسوس کہ تیری بہن جو ہے وہ نماز میں سستی کیا کرتی تھی، نماز کے اوقات گزار کر پڑھا کرتی تھی۔ تو پیارے دوستو، اس سٹوری سے ہمیں یہی سبق حاصل ہوتا ہے کہ اگر ہم لوگ بھی نماز نہیں پڑھتے تو نماز کا اہتمام کریں، اور اگر نماز کے معاملے میں سستی کرتے ہیں تو یہ سستی اڑا دیجئے اور 5 وقت کی نماز کو اپنا معمول بنا لیجئے، کیونکہ کل بروز قیامت سب سے پہلا سوال جو ہے وہ نماز کے بارے میں ہونے والا ہے۔ اگر ہم اس نماز والے سوال میں بھی کامیاب ہو گئے تو خالق کائنات کی ذات مزید بھی ہمارے اوپر کرم والا معاملہ فرمائیں گے، اور جب ہمارا پہلا سوال ہی غلط ہوا تو محترم ناظرین پھر آخرت میں ہمارے ساتھ کیا بنے گا؟ بہرکیف اللہ تعالیٰ کی ذات ہر مسلمان کو 5 وقت کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں ہر قسم کے عذاب سے بھی محفوظ فرمائے، آمین۔ تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب بھی کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو دونوں جہان کی بھلائیاں نصیب فرمائے، آمین۔